السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا اور کھانا کھلانے کی اہمیت اور فضائل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا فیاض اور بڑے علم والا ہے۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 129 پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ بہقی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1682 حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کے حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسی شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی۔ بخاری شریف اسلام میں کھانا کھلانے کے باب حدیث نمبر 12 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1855 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور اسلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی فضائل ہیں کہ ہمارا مال کسی پر خرچ ہو۔ جو مسلمانوں پر مال خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس کی دنیا کے مسائل کو بھی حل فرماتے ہیں اور آخرت کے مسائل کو بھی حل فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے کتنے فضائل ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ اس کے مال کے اندر دنیا میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، جو باقاعدہ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ایک دانہ جس سے 10 بالیں اگیں اور ہر بال پر 100 دانے لگیں، یعنی ایک کے بدلے میں 700 کا، تو یہ باقاعدہ ربانی وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ خود اس کا وعدہ فرما رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت وسیع علم والے ہیں اور بڑے بردبار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، جتنا جس کا چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کے اسے وعدے فرمائے،
کہ جنت میں سبز لباس ملیں گے، جنت کے پھل ملیں گے، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی مغفرت کے کتنے ہی وعدے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دوسروں پر اپنا مال خرچ کریں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، اور ان میں جان پہچان ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ جب ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے، اللہ رب العزت اس کا کئی گنا بڑھا کر ہمیں دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں مغفرت کا اور بخشش کا اور اللہ رب العزت کی رضا کے مل جانے کی بھی خوشخبری سنائیں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں، ان کو بھی یہ بات پہنچائیں، اور انہیں بھی ان نیکی کے کاموں میں شامل کریں، بلکہ نیکی کے ان اعمال کو پھیلانے کے لیے ان کو تیار کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔